مشرق وسطیٰ میں جو جنگ جاری ہے اس کے خاتمے کے لیے حتمی طور پر اب صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد میں مذاکرات کا دور جو ہے وہ ہونے والا ہے، جس کے لیے لیڈروں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور مین سٹریم لیڈر جو ہیں دونوں وفود کے وہ کل اسلام آباد پہنچیں گے، اور پرسوں یعنی ہفتے کے روز صبح وہاں مذاکرات کا پہلا دور جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ بہت بڑا ایونٹ ہے جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1974 میں دوسری اسلامک سربراہی کانفرنس کے بعد یہ دوسرا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جس پر پوری دنیا کا فوکس ہوگا۔ ساری دنیا سے میرے خیال سے میڈیا کے نمائندے بھی آئیں گے، اور یہ جو وفود آ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا جو اسسٹنٹ کے لیے جو سٹاف آئے گا ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ آلریڈی پہنچ گئی ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں اس جو کہ وینیو ہے ان مذاکرات کا، وہاں انتظامات کو بھی حتمی شکل دے دی گئی ہے، اور فول پروف سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے، کیونکہ امپورٹنٹ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوں گے، جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، ان کی یعنی سرگردگی میں ان انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ انہوں نے امریکی ایمبیسڈر جو ہے نیٹلی بیکر، ان سے اپنی ملاقات میں ان کو یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ وائس پریزیڈنٹ امریکہ کے جے ڈی وینس جب یہاں ہوں گے تو وہ ایک تو پاکستان حکومت کے اسپیشل گیسٹ ہوں گے، اور ان کی سیکورٹی جو ہے اس کو فول پروف بنانے میں کسی قسم کی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی ہے۔ تو مذاکرات کا منظرنامہ تو بالکل طے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ اس کو کہیں سبوٹیج کرنے کے لیے تو کچھ قوتیں برسر پیکار نہیں ہیں۔ تو دا آنسر از یس۔ سب سے بڑا ذمہ دار اس کو سبوٹیج کرنے کا جو ہے وہ ہے نیتن یاہو نے ایک تو اس جنگ بندی کے اعلان کے بعد اور ان تمام 10 شقوں پر اتفاق رائے کا اظہار ٹرمپ کی طرف سے ہو جانے کے بعد لبنان پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ نہ صرف لبنان، اس نے کل ایران کے بھی 2 علاقوں پہ خوزستان میں اور اصفہان میں حملے کیے، جہاں اس کا ایک ڈرون جو ہے وہ مار گرایا گیا ہے۔ What does it mean؟ کیا چاہتا ہے نیتن یاہو نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بند ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیتن یاہو کا فیوچر، اس کا پرسن ایٹ سٹیک ہے۔ اس کے خلاف جس قسم کے کرپشن کے اور اختیارات سے تجاوز کے مقدمات ہیں، جس کے بارے میں ٹرمپ نے 2 مرتبہ کوشش کی کہ ان اسرائیلی پریزیڈنٹ سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اس کو عام معافی کا اعلان کر دیا جائے، لیکن دونوں مرتبہ ان کی یہ خواہش جو ہے اس پر معذرت کی گئی اور ریجیکٹ کر دی گئی، مسترد کر دی گئی، کیونکہ جو ہی جنگ بند ہوگی تو اس کے بعد اس کے خلاف ٹرائل شروع ہو جائے گا، تو اس کی پرائم منسٹرشپ تو گئی سو گئی، اس کا پولیٹیکل کیریئر بھی گیا، اور موصوف جیل جائیں گے۔ اس لیے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت یہ جنگ بند ہو۔ اب وہ ٹرمپ جو ہیں وہ اس کے اس موقف کی تائید کر رہے ہیں کہ ہاں جی لبنان تو شامل ہی نہیں تھا اس میں، حالانکہ یہ کورا جھوٹ بول رہے ہیں۔ ٹرمپ بھی کورا جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے بہاف پہ پھر جے ڈی وینس کو بھی جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، اور نیتن یاہو تو بہرحال پیدائشی طور پہ ایک جھوٹا شخص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو 10 نکات تھے جس کے اوپر خود ٹرمپ نے کہا کہ اتفاق رائے ہے، اس میں 3 اہم چیزوں کا تذکرہ تھا۔ ایک لیبنان کا، دوسرا اسٹیٹ آف ہورمز کا، تیسرا یورینیم کا۔ ان تینوں ہی چیزوں کے اوپر امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جو ہے بیک اینڈ فورتھ ہو رہے ہیں۔ ایران کی طرف سے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر ان میں سے کسی بھی ایک شق کو اس مذاکرات سے اٹھا کے باہر نکالا گیا تو ہمارے لیے مذاکرات میں شرکت کرنا اور اسے جاری رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے وہ، چاہے پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں چاہے ایرانین پریزیڈنٹ ہے، ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ لبنان از این اسینشیل پارٹ آف اٹ۔ ایک تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ جب مڈل ایسٹ میں جنگ جاری ہے، جب مڈل ایسٹ کی جنگ کو رکوانے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں کہ سیز فائر ہو، تو اس میں سے ایک پاکٹ کو نکال کے آپ علیحدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو ایکسکلوڈ لیبنان فرام دا امپلیمنٹیشن آف دا سیز فائر؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کمینگی کہہ لیجئے، گھٹیا پن کہہ لیجئے، یا ان مذاکرات کو سبوٹیج کرنے کی کوشش کہہ لیجئے، ٹرمپ اور نیتن یاہو دونوں اس بات کے مجرم ہوں گے اگر اسلام آباد کے مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ ٹرمپ نے بھی ہلکی سی زبان میں یہ ضرور کہا ہے کہ لیبنان جو ہے اس کا حصہ نہیں تھا، لیکن جے ڈی وانس جو ہے وہ کمپیریٹیولی دونوں کے مقابلے میں، نیتن یاہو اور ٹرمپ کے مقابلے میں، ہی از اے سینر پرسن پارٹ آف دا امریکن اسٹیبلشمنٹ، امریکن ایڈمنسٹریشن۔ وہ وائس پریزیڈنٹ ہے،
جیسا کہ ہم سن رہے ہیں کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے کچھ جو کانگریس کے لوگ ہیں انہوں نے مل کے ایک قرارداد جو ہے وہ تیار کی ہے، جس کے نتیجے میں درخواست کی گئی ہے کہ یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس کے تمام اختیارات سے محروم کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے جنگ شروع کرنے سے پہلے کانگریس کی اجازت جو اسینشل ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن وہ لینا، وہ انہوں نے اجازت بھی وہ نہیں لی ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے یا اگر اس قسم کی کوئی تحریک جو ہے، ہم نے امپیچمنٹ کی باتیں بھی سنی ہیں، تو پھر ہو ول بی دا نیکسٹ پریزیڈنٹ؟ جے ڈی وینس۔ اگر باقی ٹرم پوری کرنی ہے تب بھی جے ڈی وینس ہے، اور اگر امریکہ کی بدقسمتی سے ٹرمپ جاری رکھتے ہیں اپنا یہ مکروہ اقتدار جو ہے اس وقت، تو ہی ول بی دا نیکسٹ کینڈیڈیٹ فار دا پریزیڈنسی ان دا نیکسٹ الیکشنز۔ تو جے ڈی وینس کی اپنی پوزیشن بھی بہت نہ صرف ولنریبل ہے بلکہ اس کے سٹیکس ہائر ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ توقع کی جانی چاہیے کہ وہ اگر یہاں آ رہے ہیں تو یقینی طور پہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلے، کیونکہ میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ ڈپلومیٹک آبزرور جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر وینس کو یہ امید نہ ہوتی کہ اسلام آباد کے مذاکرات سے کوئی نتیجہ اخذ ہو جائے گا تو وہ اسلام آباد نہیں آتے۔ تو یہ منظرنامہ تو ہے ان کا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے، دے آر گیٹنگ ویری کنسرنڈ اباؤٹ آل دیز 3 ایشوز، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسرائیل باز نہیں آ رہا ہے، وائلیشن کر رہا ہے، بمبارمنٹ کر رہا ہے، اور شدید بمبارمنٹ کر رہا ہے لبنان کی، ایک دن میں 250 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں وہاں پر، تو انہوں نے آبنائے ہومس کو مکمل طور پہ بند کر دیا۔ ابھی بھی ہم یہ سن رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ محدود جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہوگی سبجیکٹ ٹو سکروٹنی اینڈ پیمنٹ آف دا ٹول، لیکن ہر ایک کو نہیں، خاص طور سے وہ جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں، ان کی تو ایک قطرہ بھی آئل کا وہ کہتے ہیں یہاں سے نہیں گزر سکتا ہے۔ دوسری طرف جو وائلیشنز ہیں نیتن یاہو کی طرف سے، اس کے اوپر بھی ان کا سٹانس بہت سالڈ ہے۔ اور ایک اور سینسٹیو سبجیکٹ وہ ہے جو یہ بڑکیں ماری جا رہی ہیں نیتن یاہو کی طرف سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، کہ ہم یورینیم یہاں سے لے جائیں گے اٹھا کے، وہ جہاں دفن ہے وہاں سے کھود کے اس کو لے جائیں گے۔ یہ غلط فہمی ان کی بہت پرانی ہے۔ یہ کوشش پہلی جنگ جو ہوئی تھی جون میں، اس میں بھی کی جا چکی ہے اور اب بھی کی جاتی ہے۔ اس جنگ میں اسے تباہ کرنے کی کوشش تھی، اور اب خواہش یہ ہے کہ ہم یہ پھل پڑا ہوا ہے ٹوکری میں سجا ہوا، یہ ہم لے جائیں گے اور مزے مزے سے کھائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایران اس کے اوپر بہت اسٹیڈ فاسٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یورینیم کی افزودگی کم کرنے کے لیے تو آمادہ ہیں، اور ایک وقت میں تو انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ فرام 60% we are willing to bring it to 3.6%. I think that was an opportunity جہاں امریکنز کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو گریب کرتے۔ Anyway، وہ ابھی بھی اس کے اوپر آمادہ ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ our right to have nuclear program going on with enrichment of uranium، اور دوسرا یہ کہ ہرمز کے اوپر ہمارا رائٹ جو ہے وہ انچیلنجیبل ہے، ہم اس کے اوپر اپنا کنٹرول جو ہے اس کو یقینی بنائیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ ٹرمپ کی، نیتن یاہو کی دھمکیوں کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرے نہیں جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے، اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ایران یہ ثابت کر چکا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی قوت اپنی تمام تر ملٹری مائٹ کے باوجود اس قوم کو جھکانے میں ناکامیاب رہی ہے، اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، حتیٰ کہ ایک زخمی جانور کی طرح سے، بیسٹ کی طرح سے ان کو ریٹریٹ کرنا پڑا۔ وہ جو 2 طیارہ بردار جہاز آئے تھے جس میں ایک جیری فورڈ تھا اور دوسرا ابراہم لنکن تھا، کہاں ہیں وہ یا تو کسی ورکشاپ میں اپنی مرمتیں کرا رہے ہیں یا 1000 میل سے بھی آگے جا کے کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے F-35 آپ نے استعمال کر کے دیکھ لیے، B-52 بمبر آپ نے استعمال کر کے دیکھ لیے، آپ آپریشن کرنے آئے تھے، ایک وہاں سے کہتے ہیں آپ کے اپنے پائلٹ کو لینے آئے تھے، 4 جہاز، کچھ 5 کہتے ہیں کچھ 8 بھی کہتے ہیں، وہ گرا کے آپ گئے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے سیدھے طریقے سے، Iran is not vulnerable. You can never conquer Iran. This is the message that I wish to give it to the Americans کہ خدا کے لیے اپنے پر بھی رحم کریں اور انسانیت پر بھی رحم کریں۔ یہ جو جینوسائیڈ ہے مسلمانوں کا، اس کو بند کریں۔